هدى ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دو مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. احباب وقار، آج کی یہ پروقار تقریب سعید بسلسلہ الیکشن کمپین تحریک لبیک یا رسول اللہ انعقاد پذیر ہے. احباب وقار، یہ جلسہ، یہ کمپین ایسی ہے کہ جس کی ابتدا بھی اللہ رسول کا ذکر ہے، پیغام اللہ رسول کا ذکر ہے، اور انتہا بھی اللہ رسول کا ذکر ہے. ابتدا قرآن پاک سے رسول اللہ کا ذکر ہوگا ساری اس کمپین کے اندر. احباب وقار، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے آپ کو یہ ایسا ایک پلیٹ فارم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ جس طرح سے آپ مدد کرتے ہیں گویا آپ دین کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ اس تحریک کا مشن رسول اللہ کے دین کو پاکستان کے تخت پہ لے کے آنا ہے. بابا جی نے مشن یہ عطا فرمایا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر اسلامی نفاذ ہو، شریعت محمدیہ کا نفاذ ہو. جب شریعت محمدیہ کا نفاذ ہوگا تو احباب وقار سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. آپ کے پاس کوئی حاضر ہوا، کوئی آیا، اس نے آگے 5 سال کے بعد آپ کو اپنا منہ دکھایا پہلی بات، اور آتے ہی اس نے کیا کہا کہ میں آپ کو روٹی کپڑا مکان دوں گا، یہ دوں گا وہ دوں گا. ہم بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے. کسی نے میری گلی پکی کروا دی، کسی نے نالی بنوا دی، کسی نے روڈ بنوا دیا، یہ کیا وہ کیا. جب تک دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے احباب وقار، اس وقت سے لے کے اپنے بڑوں سے لے کے دیکھیے ذلت اور رسوائی مقدر بنتی رہی. اب یہ پلیٹ فارم اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اب دنیا کے پیچھے نہیں، ایک بار دین کے پیچھے چل کے دیکھو، اللہ آخرت بھی عطا فرمائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی. دین کے ساتھ چلو تو صحیح نا، ایک بار کوئی قدم اٹھاؤ تو صحیح نا، دین کی خاطر دین کے لیے نکلو تو صحیح نا. جب دین کے ساتھ مل جاؤ گے نا، دین کسی کا قرض نہیں رکھتا، دین کسی کا قرض نہیں رکھتا. اگر آپ ووٹ دین کے لیے دیں گے، دین قرض نہیں رکھے گا، ریٹرن عطا فرمائے گا. اور احباب وقار، دین کئی گنا زیادہ انسان کو دیتا ہے. حضرت بلال حبشی نے اگر مارے دین کے لیے کھائی ہے نا، رسول اللہ کے نام پہ اگر مارے کھائی ہے، تو اسی دین نے آپ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے. اسی دین نے آپ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے. ہمیں تو وہ تکلیفیں نہیں سہنا پڑ رہی. ہمارا تو کام بن جانا ہے فقط ایک پرچی دینے سے. ہمارا تو کام بن جانا ہے صرف ایک پرچی دینے سے. لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مولوی آگے نہ آئے ہو. یار چھوڑ اس بات کو. کہتے ہیں یہ پرچی دیں گے تو استغفر اللہ، میں تو یہی بولوں گا کہ ووٹ ضائع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے محشر کے دن مولوی اس پرچی کا پڑھے. جو رسول اللہ کے نام پہ دیں گے، جو رسول اللہ کے دین کے لیے دیں گے، اس کا مقصد یہ 25 نکاتی ایجنڈا اور منشور، تحریک لبیک کا جو 25 نکاتی ایجنڈا اور منشور ہے نا، صرف آپ یہ پڑھ کے دیکھ لیں اور باقی جماعتوں کے ساتھ موازنہ کریں. اب اپنے حلقے میں نکلے، بس دور کی بات نہیں کرتے، ہم کہیں اور نہیں جاتے، ہم اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں، ایم اے تریٹ کی بات کرتے ہیں. ایم اے تریٹ کے اندر آپ کے جتنے ایم این اے کھڑے ہیں، اگر ہمارے بزرگوں جیسا کوئی ہے تو ہمیں لا کے دکھا دو. ایسا تقوی والا کوئی ہو، ایسا دیندار کوئی ہو، ایسا کوئی دکھاؤ جس کے دادے نے بھی دین کا کام کیا ہو، جس کی پشتوں سے پشتوں در پشتوں جناب والا دین کی خدمت کرتے آ رہے ہو. ہمیں کوئی دکھاؤ ایسا تقوی والا، ہمیں کوئی دکھاؤ ایسا پرہیزگار، ہمیں جناب والا کوئی ایسا دکھاؤ دیندار جو ہمارے بزرگوں سے بڑھ کے ہو، جس نے دین کا علم بلند کیا ہو. ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر تیرے حلقے میں میرے بزرگوں جیسا ایم این اے کوئی نہیں نا جو تیرے پاس ایسا تقوی لے کے آئے، جناب والا دین کی خدمت کے لیے نکلے، جس کے بڑوں نے بھی دین کی خدمت کی ہو، اگر ایسا کوئی نہیں تو 8 فروری کو جب نکلے نا، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں بات دور کی نہیں کرتا، اپنے حلقے کی کرتا ہوں. اگر آج ایک ولی کے پتر کے
پیچھے چلوں گا, کل ہو سکتا ہے محشر کے دن اسی ولی کی نسبت سے اللہ میرا بھی بیڑا پار فرما دے. تخت بلانا گئے مسکین پہ ٹھپا لگانا ہے جی, تخت بلانا ہے مسکین پہ ٹھپا لگانا ہے جی, تخت بلانا ہے پرچندی کا لڑکانا گئے جی, تخت بلانا. عوام ذی وقار ان باتوں کو بس ذہن میں رکھیے گا. بس بات ختم. 8 فروری کو جب نکلے تو یہ بات ذہن میں رکھنا, میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں, میں کس کے ساتھ, میری محبتیں کہاں پہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے محشر کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے. یہ تیرا ووٹ تیری محبت ہے, یہ تیری ایک گواہی ہے. اگر گواہی گندے بندے کی دے گا, اگر محبت گندے بندے تے رکھے گا, عوام ذی وقار پھر محشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اگر آج دنیا میں تیری محبت دینداروں کے ساتھ ہوگی پھر محشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اگر تیری گواہی اچھے لوگوں کے لیے ہوگی, یہ تیرا ووٹ تیری گواہی ہے, اگر تیری گواہی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی عوام ذی وقار پھر بیڑا قبر میں بھی پار ہوگا. بات تب بنے گی جب دنیا میں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج وقت ہے نا دین کے ساتھ کھڑے ہونے کا. جب دنیا سے چلے جائے نا آنکھیں بند ہو جائے پھر تو سارے ہی کہتے ہیں بڑا چنگا تھا. وقت تو ابھی ہے نا, ہمیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ابھی دین کا ساتھ دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے, اللہ نے یہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہے, موقع ہے آج دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 8 فروری کو کرین پہ مہر لگا کے عوام ذی وقار اس بات کی گواہی دے دو, گواہی دے دو میرا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہے, میرا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے. ہمیں تو سمتی بابا جی یہ پڑھا کے گئے, انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عوام ذی وقار مسلمان کیسے گیا؟ اگر محبت دین کے ساتھ ہوگی, اگر پیار دین کے ساتھ ہوگا پھر دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. جب دین آئے گا نا تو دین روٹی بھی دے گا, دین پکی سڑک بھی دے گا, دین گلی بھی دے گا, دین تیرے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا. آج جن کے پیچھے تو بھاگتا ہے, جن کے نعرے تو لگاتا ہے, آج یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی, یہ کتنا پاک مشن اور کتنا پاک منصوبہ ہے. اس کے اندر کسی شخصیت کے لیے زندہ باد نہیں کہنا پڑتا بلکہ یہی کہنا پڑتا ہے تاجدار ختم نبوت. اس تحریک نے تو تجھے نعرہ بھی رسول اللہ کے عشق کا دیا ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اس میں شخص پرستی نہیں ہے, شخصیت پرستی نہیں ہے, بلکہ دین پرستی ہے. رسول اللہ کی محبت کا درس ہے. اول تا آخر سب کچھ دین کے لیے ہے. جب دین آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. آج تو جن کے پیچھے بھاگتا ہے یا اب تک میں جن کے پیچھے بھاگتا رہا, ان کی اولادیں تو جناب والا کامیاب ہو گئی. آج ذرا سوچ تیرے میرے بچے کہاں پہ کھڑے ہیں. اب دنیا کے لیے نکلے, دنیا کی مثال لے لیتے ہیں. اب تو اور میں کہاں پہ کھڑے ہیں, وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ان کی جائیدادیں کتنی بڑھ گئی, اور تیرا میرا یہ حال کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے دین کو پسے پشت ڈالا ہوا تھا, اور یہاں سے آگے پہلے تھا بھی پاس کچھ نہیں, لیکن اب اللہ نے موقع دیا ہے. اب سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر 8 فروری کو اپنی گواہی آپ دے دیں. اور وہ گواہی کیا ہے؟ وہ گواہی کیا ہے؟ وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ صرف یہی ہے کہ آپ دین کے لیے پرچی دے دے. عوام ذی وقار جب دین آئے گا تو آپ کے اور میرے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سوجھ بوجھ سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب